مولوی صاحب خوش ہو گئے. اچھا مولوی عبد الراشد صاحب سے لینے سے پہلے میں آپ کو حدیث دکھا دوں بخاری کا. مولوی صاحب کا بھی دل خوش ہو جائے کہ دیکھیں کہ ہم بخاری کی کتنی عزت کرتے ہیں. شیعہ کتاب نہیں پڑھتے لیکن بخاری پڑھتے ہیں. اور اب عمر کی حدیث پڑھیں گے آپ کے لیے تاکہ بخوبی یہ قیامت تک اس حدیث کا جواب نہیں لا سکتے. کتاب ہے بخاری چاپ دار حیات تراث العربی. اوکے چھپی ہے کتاب سنہ 2001 میں. مولوی عبد الراشد صاحب ابھی آپ کی باری ہے, بس انتظار کریں. صفحہ نمبر 651 حدیث نمبر 3667 عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا عائشہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات و ابو بکر بن سنح یعنی بالعالیہ. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ابو بکر مدینے سے باہر عالیہ میں تھے, ایک کوئی محلہ ہے, کوئی گاؤں ہے, وہاں پہ تھے. فقام عمر یقول, عمر کھڑے ہو کے کہنے لگے واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, اللہ کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے. او بھائی جنازہ پڑھا ہے, لوگ رو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے خود خبر دی تھی کہ میں مر جاؤں گا, اور قرآن نے بھی کہا تھا انک میت و انہم میتون, تو مر جائے گا. تو یہ کیوں, یہ کذب نہیں ہے پیغمبر پر, افطرا نہیں ہے. علن افطرا کرنا. من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. مولوی عبد الراشد اس کا جواب ڈھونڈ لینا, اپنے ساتھیوں سے پوچھ لینا, ابھی لے کے آتے ہیں آپ کو. ہاں وما کان یقع فی نفسی الا ذاک, بلی وہ کہتا ہے میرے ذہن میں بس یہی بات آ رہی تھی. وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ, اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. فَلْيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ الرِّجَالِ أَوْ أَرْجُلَهُم, وہ لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ ہے بھائی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی نسبت دینا. اب لے کے آتے ہیں اپنے بہت ہی محترم مولوی صاحب کو. یا اللہ, السلام علیکم مولوی صاحب, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں مولوی صاحب؟ طبیعت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ خیر. اللہ کا احسان ہے, بہت مہربانی آپ. اچھا سوال میرا یہ ہے کہ امام اور خلیفہ میں کوئی فرق ہے؟ اگر کوئی فرق ہے تو وہ کون سا ہے؟ دیکھیں ایک ہی چیز ہے تو امام بنے گا, بعد میں امام ایک ساتھ بن جائیں گے, خلیفہ بھی بن امام اور جائے گا خلیفہ, آپ کے مذہب کے اور عقید نظر کے امام اور مطابق. خلیفے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں عزیز, لفظ خلیفہ جو ہے نا یہ انکمپلیٹ ہے, غیر مکمل ہے. کس کا خلیفہ؟ اگر مراد یہ ہے خلیفۃ اللہ, خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو بلا شک بلا ریب امام جو اللہ کی جانب سے ہے وہی خلیفۃ اللہ ہوگا, وہی خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا. ان دونوں میں فرق نہیں ہے. لیکن اگر آپ خلیفہ کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ صاحب حکومت, جیسے ہمارے اسلام کی تاریخ میں بنی عباس کے خلفاء گزرے ہیں ان کو خلیفہ کہتے ہیں لوگ. خلیفۃ الرسول, خلیفہ خلیفۃ مطابق. الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ امام ہمارے نزدیک امام اور خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہوتے ہیں. جی ہاں, یہ دونوں امام اور خلیفہ, پہلے خلیفہ بعد میں امام, یا ایک ساتھ بن جاتے ہیں دونوں کے دونوں؟ سوال یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ بن جاتے ہیں یا الگ الگ بنتے ہیں, سوال یہی ہے. عبد الراشد صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ آواز آ رہی ہے, دوبارہ تکرار کریں. آواز آ رہی ہے, آواز بہتر ہو گئی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے صاحب؟ آواز آپ کی صحیح ہو گئی ہے, آپ دوبارہ کہہ دیں, سوال دوبارہ تکرار کریں, مجھے سمجھ آ جائے. جیسے ہی خلیفہ بن, میرا سوال آپ شاید سمجھے ہیں کہ جیسے خلیفہ بنے گا تو امام بھی بن جائے گا, امام اور خلیفہ ایک ساتھ ہی بن جائیں گے دونوں. جی جو بالکل امام بالکل ہوگا صحیح, وہی خلیفہ ہوگا, خلیفہ ہوگا بالکل وہی بالکل امام ہوگا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ عرض کر رہا ہوں صحیح فرما رہے ہیں. وہ آپ کی جانب سے, میری آواز صحیح ہے, ادھر آپ کی جانب سے کوئی ہے کنیکشن کا مشکل ہے. جہاں زیب صاحب کو کہہ دو نا, جہاں زیب صاحب بیٹھے نا, مولوی آپ کی جہاں زیب آواز نہیں آ رہی پٹھان. جناب. او بھائی میری آواز آ رہی ہے, آپ کو آواز نہیں آ رہی نا, آپ کے ہیڈ پیس جو ہے وہ خراب ہے, آپ کا جو ہیڈ فون ہے وہ اس میں کچھ پرابلم ہے. میری آواز صحیح ہے. آپ نے میرا سوال سنا؟
میں نے آپ کا سوال سنا ہے جی سر، میں نے جواب بھی دیا، جواب دوبارہ تکرار کرتا ہوں کہ اصل ہمارے آپ کی نزدیک آواز نہیں آ رہی. میری آواز صحیح ہے، وہ آپ پرابلم آپ کے پاس ہے، اس کو بولو ٹھیک کریں نا، ساتھیوں کو کہہ دیں ٹھیک کر دیں. میری آواز اوکے ہے؟ میری آواز صحیح ہے؟ پرابلم آپ کی طرف ہے، پرابلم تیرے پاس ہے. جو لوگ انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں ٹھیک ہماری ہے، میں کوشش آواز، کر رہا ہوں ان اللہ سے جان صاحب. جی سر بسم اللہ کریں. ان سے گزارش یہی ہے کہ آپ مولوی راشد صاحب کا احترام کریں، گالی دینا ہے تو مجھے دے دیں، مہمان کی آپ کے متعلق غلط کامنٹ نہ کیا کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. جی سر بولیں. کیا ہے یہ؟ جی بولیں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ابھی آ رہی ہے ماشاءاللہ. ماشاء اللہ، اوکے، حکم کریں. تو میں اب میرا آپ سے جواب یہ یہ ہے. پوچھ رہا تھا کہ امام اور خلیفہ ایک ہی چیز ہیں؟ جی سر، امام اور خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی ہیں، اور جو امام ہوتا ہے وہی خلیفۃ الرسول ماشاءاللہ صلی اللہ ٹھیک علیہ ہے. وسلم ہوتا ہے. جی سر. ابھی ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو امام ہو خلیفہ ہو اب ایک ہی چیز ہیں، تو ان کی اطاعت فرض ہے، یہ مفترض اطاعت ہیں، جی یا ہاں، جی کسی ہاں، کی مرضی ان کی اطاعت کرے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی؟ طاعت واجب ہے، طاعت واجب ہے، جی طاعت واجب ہے، فرض ہے بھائی. معصیت حرام ہے خلیفے کی اور امام کی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور معصوم عن الخطا ہیں؟ جی سر، معصوم عن الخطا ہیں. ماشاءاللہ. یہ جو ائمہ ہیں، امام ہیں یا یہ خلیفہ ہیں، یہ امت میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ عالم الناس ہیں یا ان سے کوئی اور زیادہ عالم ہوگا؟ ان سے زیادہ کوئی عالم نہیں، یہ عالم ہے. ٹھیک ہے. افضل الناس بھی یہی ہیں یا ان سے زیادہ اور کوئی افضل بھی ہے؟ ان سے کوئی افضل نہیں، یہی افضل ہے. ٹھیک ہے. اشجع الناس بھی یہی ہیں؟ اشجاع بھی یہی ہیں، سب سے دلیر بھی یہی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی میں آتا ہوں اپنے عنوان پر. میں یہی آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا، عقیدہ امامت یہ جو آپ نے بتایا یہ ایک اصطلاح تھی، اصول تھا، ایک میں نے آپ سے دریافت کر لیا تاکہ میں کسی آپ کو اور کسی دوسرے نظریے پر آپ کو باؤنڈ نہ کر سکوں. تو بات یہ ہے کہ عقیدہ امامت 12 اماموں کا عقیدہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 11 اماموں کا جو دور ہے وہ تقریباً 250 ہجری تک ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 12ویں امام کا دور شروع ہوتا ہے، ابھی تک آگے اللہ جانے، یعنی تقریباً 1200 سال ہو چکے ہیں کہ 12ویں امام کا دور چل رہا ہے. تو 12ویں امام کے متعلق میں آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ 12ویں امام کی معرفت کتنی ضروری ہے اور کتنی اہم ہے، اس پر آپ اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنے کتب میں سے مختصر بیان فرما دیں کہ آپ کے ہاں 12ویں امام کی معرفت کتنی ضروری ہے اور 12ویں امام کی معرفت کتنی اہم ہے. ہمارے نزدیک 12ویں امام کی معرفت اور ان کی امامت اور ان کی وجوب طاعت سب متفرع ہے ان کے بابا، ان کے جد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت پر. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت اصل ہے، 12ویں کی امامت اس کی فرع ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت، وجوب طاعت اور خلیفۃ اللہ ہونا اور خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا یہ اصل ہے اور یہ فرع ہے، یہ ان پہ متفرع ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی شخص اپنے اللہ کا خلیفہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور امام نہیں مانتا تو اس کے لیے محال ہے، مستحیل ہے کہ وہ 12ویں کو امام مانے یا 12ویں کو خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول اور وسیع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانے. جس طرح کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام فرع ہیں. جو اگر رسول ہی کو نہیں مانتا کوئی شخص تو مستحیل ہے، ناممکن ہے کہ وہ ان کے خلیفے کو مان لے. ٹھیک ہے نا؟
جو مثلا جس طرح اللہ اصل ہے، اگر اللہ ہی کو نہیں مانتا تو رسالت کوئی معنی ہی نہیں ہے. رسالت، رسول یعنی کون؟ اللہ کی جانب سے پیغام لانے والا. اگر اللہ کا وجود ہی نہیں ہے یا اس کا وجود مشکوک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی بے معنی ہے. اسی طرح 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت، ان کی وجوب طاعت، یہ اپنی جگہ پہ نہایت ہی اہم ایمان کا شرط ہے. لیکن یہ سب متفرع ہے کس بات پر؟ ان کے بابا، ان کے جد حضرت شیر خدا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور ان کی یعنی وصایت 12 اور امام ان کی کی خلافت معرفت پر. لازمی ہے، ضروری ہے. جنت میں جانے کے لیے وہ امام زمانہ ہے، ان کی معرفت ضروری ہے جی سر، جی آپ کے صحیح آپ مذہب کے مطابق. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ ایک مہربانی کریں، 2 منٹ ہمیں دیں تو ہم بلوٹوتھ بسم کنیکٹ اللہ کر لیں. بسم تھوڑا معاملہ جو بسم ہے نا وہ اللہ ادھر ادھر چل رہا ہے. بسم اللہ ٹھیک بسم ہے، اللہ آواز صحیح نہیں آ رہی، ہم تھوڑی جو ہے نا وہ اس کو صحیح بسم کر اللہ لیں، کریں. ٹھیک کر لیں، مہربانی. بسم اللہ کریں. بسم اللہ کریں قبلہ. علامہ صاحب بسم اللہ کریں. یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کال ان کا ڈراپ ہو گیا. ان کے ساتھی جو ہیں جانزیب صاحب، ان کو ملا دیں بھائی. جانزیب پٹھان ان کے ساتھ بیٹھے نا، جانزیب پٹھان صاحب، سپاہی صاحبہ والے، ملا دیں ان کو بھائی. آ گئے بھائی علامہ صاحب آ گئے. راشد صاحب بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ، آ گئے آپ، بسم اللہ کریں. ہاں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. تو میں نے آپ سے پوچھا امام کے بارے میں، یہ تھا کہ امام اور خلیفہ ایک ہی چیز ہے، جدا جدا علیحدہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اور ہر امام کی جو ہے وہ اطاعت لازم ہے، واجب ہے. اور امام معصوم من الخطا ہوتا ہے، اور امام افضل الناس، اشجع الناس، عالم الناس ہوتے ہیں. ایسے فرمایا نا آپ نے اللہ یاری صاحب. جی سر، جی سر. تو ابھی ایک چیز میری رہ گئی کہ یہ جو ائمہ ہیں، 12 امام ہیں، تو یہ انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق ہیں؟ یہ بنی آدم ہے، حضرت آدم علیہ، جیسے رسول اللہ بنی صلی اللہ آدم علیہ یعنی وسلم بنی انسان آدم ہے ہے، نا؟ بنی آدم ہے. ٹھیک ہے، انسان ہے نا؟ بنی آدم ہے انسان کہا جائے گا نا؟ جی بالکل. انسان کہا جائے گا یا نہیں جی جناب؟ بالکل بالکل میرے بالکل. سوال کا جواب. جی جی بالکل ہاں ٹھیک بالکل. ہے، ماشاء اللہ، اور کوئی بات نہیں ہے. اچھا، تو میں نے یہ آپ کو عرض کی کہ 12 اماموں سے 11 اماموں کا جو دور ہے وہ 250 ہجری تک تقریباً گزر جاتا ہے. 12ویں امام کا بعد میں دور شروع ہے، ابھی تک تقریباً 1200 سال ہو گئے ہیں. آئندہ آگے بھی جو ہے نا وہ خدا جانے کتنا جو ہے وقت لگے گا. تو میں 12ویں امام کے متعلق آپ سے کچھ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ان کی معرفت کتنی ضروری ہے، کتنی عام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کی معرفت ضروری ہے، لازمی ہے. جنت جانے کے لیے 12ویں امام کی معرفت ضروری ہے، ایسے نا؟ جی سر. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو ابھی میں تھوڑا جو مجھے ڈاؤٹس ہیں 12ویں امام کے متعلق، آپ اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق وہ تھوڑے حل فرمائیں. کہ آپ کے کتب میں کبھی یوں لکھا ہوا ہوتا ہے جیسے الامام المہدی فی مصادر العلماء، شیعہ کتاب ہے، صحیفۃ الابرار ہے، جلاء العیون ہے، 14 ستارے وغیرہ اردو میں بھی کتابیں ہیں. میں یہ ڈاؤٹ لے کر کسی اور ذاکر عالم کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن وہ حل نہ کر سکے اچھے طریقے سے. میں نے سوچا کہ آپ کی گفتگو سنی کہ اللہ یاری صاحب ایک جو ہے نا وہ قابل انسان ہے، وہی مجھے جو ہے نا یہ سمجھا سکیں گے. اور جو ہے نا وہ ناراض ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ میں جو ہے نا طنز اور تنقید کے اعتبار سے آپ سے بات نہیں کروں گا. تو جی آپ بھی سر. براہ مہربانی، ماشاءاللہ آپ ہنس رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں.
کہ طنز اور تنقید نہ سمجھیں گے اور نہ کریں گے ہی صحیح انشاءاللہ. گفتگو بہت خوشگوار موڈ میں رہے گی. انشاءاللہ. تو میں اشارہ دوں گا، آپ کا مذہب ہے، آپ اپنے مذہب کو بہت اچھی طریقے سے بخوبی جان. ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو 12واں امام ہے وہ پیدا ہوا جب پیدا ہو رہا تھا جس رات. اچھا، سب سے پہلے یہ میں تھوڑا بھول گیا معذرت سے، 12ویں امام کے ماں باپ کا نام کیا ہے؟ پھر میں اپنا دیکھیں، سوال. آپ کے گروپ وہی والے ہیں جنہوں نے ایک دفعہ بدتمیزی کی تھی، تو ہم ان کے والد گرامی کا نام بتا دیتے ہیں. والدہ گرامی کا نام کوئی ضروری نہیں، نہیں ہے. بالکل نہیں، بالکل نہیں. میں پی ڈی ایم کا ہوں، میں نے آپ کو کہا نا اس ہاں نہیں، گروپ میں ہمیں نہیں پتہ ہے. ہے آپ میں کون. ہمیں آپ نہ پتہ ہے، بتائیں ہمیں تو نہ پتہ ہے. بتائیں، اگر بتا دینا. ان کے والد گرامی کا نام ہے حسن، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام الزکی العسکری جی سلام اللہ علیہ. جی 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 جی. جی مزید بولیں. اور والدہ محترمہ کا؟ کوئی ضروری نہیں ان کے والدہ کا نام جاننا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے تو صحیح نا. ضروری نہیں. کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا نام آپ کو پتہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ کا نام پتہ ہے؟ جی بسم اللہ کریں، سوال تو کریں. میں وہ تھوڑا ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں جس کی معرفت فرض ہے جناب وہ پوچھ رہا ہوں. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا آپ ہے اپنا تو اس میں سوال طنز کامل کی کریں. کوئی جس بات کی ان نہیں کی ہے. والدہ کے معرفت فرض نہیں ہے، والدہ کا معرفت فرض نہیں ہے، خود اس شخص کا فرض ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے اس میں. اچھا، خود ان کا نام، اپنا نام کیا ہے 12ویں امام صاحب کا؟ ہم 12ویں کے تو امام کا نام منتظر وہی نام ہے جو اور رسول نبی القائم کریم صلی اللہ علیہ الحجت. وسلم کا اسم گرامی ہے. جو اسم گرامی پیغمبر جی جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی ان کے اسم گرامی ہے. چلو. اچھا، احمد نام ہے ان کا؟ ان کا جو نام ہے اسم گرامی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی ہے وہی ہے ان کا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو بات یہ علیہ یاری صاحب کہ جس رات یہ امام صاحب پیدا ہو رہے تھے 12ویں امام، تو یہ میں نے کتابوں کے نام تھوڑے چند کے لے لیے ہیں جو ابھی میرے پاس ہیں بھی صحیح، اور بہت بھی کتب ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ اشارہ سمجھیں گے کہ کتنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت یہ 12واں امام صاحب پیدا ہو رہا تھا تو اس وقت اس کی ماں کو حمل تو کیا حمل کا اثر بھی نہیں تھا. جس وقت پیدا ہو رہے تھے، جیسے ان کے والد صاحب ہیں، ان کی پھوپھی تھی، ان کو بھی تعجب ہوا کہ کس سے پیدا ہوگا جو جت ہوگا، قائم ہوگا. تو اس نے کہا کہ نرجس بی بی سے ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو تو حمل کا اثر بھی نہیں ہے. پھر امام صاحب نے کہا کہ سب کچھ ہو جائے گا، آپ اس میں شک نہ کریں. تو آخر جو ہے نا وہ امام صاحب پیدا ہو گئے. یہ ہوتا ہی نحن معاشر الاوصیاء لا نحمل فی البطون ولکن نحمل فی الجنوب وفی الجیوب. ایسے الفاظ آتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ ہم اوصیاء ہیں، وہ ہمارا عمل جو ہے ماؤں کے پیٹوں میں نہیں ٹھہرتا، کبھی پہلو میں کبھی ادھر ادھر. اس چیز کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ تھوڑا مسئلہ میرا حل کریں ڈاؤٹ کہ یہ تو کیسے جو ہے نا وہ حمل کا اثر بھی بی بی صاحبہ کو نہیں تھا. یہ 12واں صاحب، یہ منتظر الحجت القائم وغیرہ وغیرہ، یہ اتنی بڑی شخصیت پیدا ہو رہی تھی تو ان کی والدہ کو حمل تو کیا حمل کا اثر بھی نہیں تھا. یہ کیسا پیدا ہوئے، یہ کیسے پیدا ہوئے؟ تھوڑا یہ میرا مسئلہ حل فرما دیں. جی ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو، ابھی بتا دیتے ہیں میرے محترم ناظرین. دیکھیں، ہم جی انہوں نے جب سوال کیے تھے تو ان کے سوالوں کے جواب میں نے عرض کیا تھا، ان کو بخوبی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں نے عرض کیا ان کی خدمت میں کہ حضرت امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت اور ان کی خلافت، ان کا وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا متفرع ہے ان کے جد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت پر، اور ان کے خلیفۃ الرسول اور خلیفۃ اللہ ہونے پر، اور ان کا وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ہونے پر. جیسے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تو وہ ہم سے مناظرہ نہیں کر سکتا کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں. ایک شخص ہے جو منکر ہے، اللہ کا وجود ہی نہیں ہے کہتا ہے، یا کہتا ہے مجھے شک ہے اس کے وجود پر، تو اس کے لیے ہم بات نہیں کریں گے کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں یا نہیں. جب اس کو مانتے ہی نہیں، اصل کو نہیں مانتے، تو فرق کو کیا مانو گے؟ ایک شخص ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، کہتا ہے میں ان کو نہیں مانتا کہ وہ ایسے دنیا میں کوئی ایسا شخص گزرا بھی ہے، کہتا ہے یہ آپ سب آپ نے بنا دیا. تو اس کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے کہ اس کی سنت میں کیا نماز صبح 2 رکعت ہے، یا اس کی سنت شریعت میں نماز صبح کی کتنی رکعات. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اصل کو نہیں مانتا، وہ اصل پہ بات کریں گے.
اب ان قبلہ کو ان کو بخوبی عالم ہے، یہ عارف ہیں، یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا ان کے خلاف اصل جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اختلاف ہے کہ کیا ابو بکر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا یا نہیں بنایا، اور کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا یا نہیں بنایا۔ ان کا یہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر کو جانشین نہیں بنایا، عمر کو بھی نہیں یہ بنایا۔ سوال نہیں ہے، آپ ایک ملت اجازت رکھتے ہیں، دیں، آپ دین آپ میری رکھتے بات ہیں، نہ کاٹیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، آپ میری بات نہ اپنا کاٹیں، مذہب کس آپ طرح لوگوں کو، آپ آپ کے اپنی سوال ہی ملت کا کس طرح لوگوں کو بتائیں گے؟ میرے ان کا سوال کا دوسرا جواب حربت دیں سے کہ آپ یہ لوگوں نے جو اچھی طرح سے، روایتیں ہیں کہ امام صاحب جب ایک منٹ، کہ امام صاحب جب پیدا ہو رہے تھے تو ان کی والدہ محترمہ کو حمل تو نہیں، حمل کا اثر بھی نہیں تھا کبھی ران سے پہلو سے، تھوڑا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ادھر نہ جائیں خلیفۃ الرسول حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، آپ 12ویں امام کے متعلق یہ مجھے جو روایات ہیں آپ کی کتب میں کہ حمل کا اثر ہی نہیں تھا، یہ کیسے؟ میں آپ سے 12ویں امام کی معلومات جو ہے نا وہ معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، نالج حاصل کرنا چاہتا ہوں، کوئی آپ سے میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، میں اچھا تنقید نہیں اچھی کرنا بات ہے، چاہتا، آپ میں چپ ہو جائیں طنز تاکہ میں نہیں، آپ کو بتاؤں میں نا، کہتا ہوں آپ جو آپ ہے نا، ادھر سوال ہم ہاں میں سمجھ گئے، چپ ہوں نا، آپ لیکن یہ بتائیں یہ جو حمل کا اثر نہیں ہے یہ کیا مسئلہ ہے؟ جی کبھی عزیز پہلو سے میرے پیدا ہوتے مولوی راشد ہیں، صاحب، یہ ماں کے پیٹ میں خون، اس کا کیا مطلب؟ اس پر بولیں۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ ان کا دوسرا حربہ یہی ہے کہ مجھے بولنے نہ دیں، کہ میری بات کاٹ دیں اور اپنی سوال کا نہیں تکرار نہیں کریں، نہیں نہیں، آپ بولیں میں خاموش تو ہوں، آپ لیکن خاموش میں رہو پھر نا، کہتا ہوں تو میں اس بول پر رہا تھا، بولیں کہ حمل کا اثر نہیں تھا، لا نعمل فی البطون، اس پر بولیں۔ تو میری مرضی، جس طرح میں آپ کے سوال کے جواب دے دوں یہ میری مرضی ہے، جب میرے سوال اس پر ختم ہوا، دینا اور نہیں دیں، دیں بالکل دیں۔ آپ میں کیسے کہتا ہوں، کن مقدمات کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہ میری مرضی ہے میرے عزیز، میرے محترم مولوی صاحب، آپ آپ آزاد آپ ہیں کا جناب، سوال ہم ایسے سمجھ بتا چکے دیں، ہیں، تھوڑا سمجھا دیں جو ڈاؤٹ ہے مجھے۔ جی آپ کا ڈاؤٹ، آپ کا سوال سب لوگ سمجھ چکے ہیں، آپ اس کو کئی دفعہ دہرا بھی چکے ہیں، تو اب آپ کی ضرورت جی، نہیں ہے کہ آپ مجھے بات کاٹ دیں، اگر آپ بات نہ کاٹے ہوتے تو میں بھی بہت بہت کچھ کہہ کاٹنا چکا میں کہہ ہوتا، رہا ہوں، بولیں جواب لیکن سوال آپ کو پر بولیں، بخوبی پتہ سوال ہے، پر یہ جو حمل کا اثر آپ نہیں کو ہے یہ لا بخوبی پتہ نعمل ہے، پر بولیں۔ آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ میری مجھے بات پتہ نہیں، کتنی، آپ اپنے منہ مبارک سے سمجھا دیں۔ تو آپ اس طرح نہیں ہوتی مولوی صاحب کہ آپ مجھے بات نہ کرنے دیں نا، میں جو کچھ کہتا ہوں آپ فوراً کاٹ دیتے جناب میں کہتا ہوں بولیں، اس پر بولیں، ماشاءاللہ شروع کریں، بتائیں یہ اثر کے بغیر، حمل کے اثر کے اوکے، بغیر تو امام پھر صاحب آپ پیدا ہوئے خاموش تھے کہ رہیں گے، نہیں؟ اگر خاموش نہیں رہیں گے تو میں جواب نہیں ہاں دیتا، بالکل، وعدہ کرو کہ تم خاموش رہو گے، نہیں نہیں جواب چاہے بھائی میرا صحیح بولیں، ہو آپ چاہے میرا بولیں، غلط ہو، آپ خاموش رہو گے، آپ وعدہ کریں گے؟ اتنا لمبا بناؤ کہ 2 گھنٹے گزر جائیں، غلط نہیں جواب 2 بھی ہو گھنٹے تو، نہیں، 2-3 جواب بھی منٹ، غلط ہو اور 1 1-2 گھنٹہ منٹ، بات کریں۔ میں نے ہاں ہاں 30 سیکنڈ بھی بات ہاں نہیں کی، آپ ٹھیک ہے، نے میری ٹھیک ہے، بات ٹھیک کاٹی ہے، ہے نا، تو یہ میرے محترم ٹھیک ہے، نہیں ناظرین، کہتی یہ میں آپ کو، جی آپ سب کے عقول کے ساتھ ایک سخریہ، ایک مذاق اور ایک طنز ہے کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ نے جواب نہیں دینے دیتے، تو عرض کیا آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین کہ بحث کی، مباحثے کی، مناظرے کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اختلافی مسائل پہ بات کرنے کی ایک طبیعی اور ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے، جیسے ایک شخص، میں نے عرض کیا، آپ بہت بخوبی آپ واقف ہیں کہ ایک شخص مثلا پہلی جماعت نہیں گیا، دوسری جماعت نہیں گیا، تیسری جماعت نہیں گیا، اس کو کالج میں داخلہ نہیں دیتے، یہ مولوی صاحب کٹ گیا ان کا لائن، ان کا لائن نہیں کٹ گیا، یہ نہیں جب بجلی چلی آ گئی۔ گئے مولوی صاحب آ گئے، تشریف لائے، 1 منٹ میں آپ کو لے کے آتا ہوں دوبارہ، میں سمجھ گیا کہ آپ کٹ گئے، اچھا معاف کیجیے گا، نہیں نہیں تو اس کے ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے، حاصل ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے مسئلہ امامت اور جانشینی پر، یہ کہ ایک شخص کیسے پیدا ہوا ہے، اس کے پیدا ہونے کے میں کیا اعجاز تھا، کرامت تھا، میں اس کی طرف آتا ہوں، اس کی طرف آؤں گا، لیکن یہ اس بہت ساری ابحاث پہ متفرع ہے، جو اصلی ابحاث ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف کا، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا جانشین بنایا تھا نہیں بنایا تھا، عمر کو بنایا تھا نہیں بنایا تھا، آپ سب خوب اعتراف کرتے ہیں کہ نہیں بنایا تھا، تو اگر پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا ہے، اللہ نے نہیں بنایا، تو اس کی خلافت غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے، کیوں اس کی خلافت کو آپ شرعی کہتے ہیں؟ اور ہمارا موقف یہ ہے، اور بخوبی آپ جانتے ہیں، کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، اور اہل بیت علیہم السلام میں ان کے سر کا تاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وصی رسول، اس بات پہ ہمارے پاس بہت سارے ادلہ ہیں، یہ اصل ہے، اس پہ آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ ہم سے دلیل طلب کیجئے کہ علی علیہ السلام وصی رسول ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں، ہم دے دیتے ہیں،
ہم ہمارے اعتراضات کا یا جواب دے دو کہ ابو بکر عمر پیغمبر کے وسیع نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے، ان کی خلافت غیر مشروع ہے، کیونکہ تم خود کہتے ہو کہ پیغمبر نے اس کو نصب نہیں کیا. جب نصب ہی نہیں کیا تو خلافت ہی باطل ہے اس کا. نہیں ابھی نہیں دیا، ابھی نہیں دیا، جواب دے دیا نہیں دیا نا بھائی، خاموش رہنا، بات نہ کاٹ. ٹھیک ہے ٹھیک. خلافت اس کی باطل ہے، بات بدی ہی ہے. جب اصول پہ آ جاتا ہے نا، اصل پہ، جڑ پہ، ریشے پہ جب آ جاتے ہیں، اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے مولوی صاحب، کیونکہ اس کا سارے مذہب کا ابطال ہو جاتا ہے. کہاں پہ گئے؟ کہاں گئے کہ ایک امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کیسے ہوئی ہے. تو میں عرض کرتا ہوں ان کی خدمت میں اور سارے ناظرین کے لیے کہ ان کی ولادت میں اگر اعجاز ہے، کرامت ہے، تو اس کے لیے آپ کو پہلے ماننا ہوگا. جو شخص نہیں مانتا کہ پیغمبر معصوم ہے، کوئی شخص نہیں مانتا کہ پیغمبر معصوم ہے، تو اس کے لیے اس کی حدیث حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، اس کی حدیث حجت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص مانتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اللہ کے رسول ہیں، تو اس کی حدیث حجت ہے. اسی طرح کوئی شخص 11 اماموں کو نہیں مانتا بلکہ 12 اماموں کو نہیں مانتا، تو ان کی احادیث ان کے لیے حجت نہیں ہے. ان کی احادیث ان کے لیے حجت نہیں ہے. اگر ہم نقل کر دیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فلان جگہ پہ یہ اس طرح کا معجزہ ہوا ہے، تو اگر کوئی شخص ان کو معصوم نہیں مانتا ہے، ان کو حجت نہیں مانتا، تو لازمی بات ہے اس کے لیے وہ حجت نہیں. آپ آئے ہیں 12ویں امام کی پیدائش کیسے ہوئی ہے؟ اگر میں یہ کہہ بھی دوں نا کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، جیسے آپ لوگوں کے پاس اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے وہ حدیث دکھاؤ بخاری مسلم میں، مسند احمد بن حنبل میں، کہ رسالت پناہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی ہے، آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے ان کی ولادت پر. باؤ کا تجر و با لا تجر یا شیخنا، آپ کی بات جر دیتی ہے، میری بات جر نہیں دیتی. سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہر دفعہ نماز پڑھتے ہو، تم اذان پڑھتے ہو، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان دیتے ہو، شہادت دیتے ہو ان کی رسالت کی. آپ خاموش ہیں، میرے جواب سنیے، جواب کا سوال کا جواب سن لیجئے، جو میں نے پوچھا ہے اسی کے بات کر رہا ہوں نا. آپ نے کہا 2-3 منٹ آپ نے فرمایا، تو ابھی جواب میرا ختم نہیں ہوا ہے. ابھی میرا میں کیا کروں، جواب ختم نہیں ہوا، میں آپ سے بات کرتا ہوں، میرا جواب ختم نہیں ہوا. میں نے نہیں، پھر یہ جو گھنٹہ آپ کا جواب تھوڑا ہی چلے گا. ابھی ختم ہونے دونوں میں آ رہا تھا بھائی. باتیں ایسے صحیح ہیں کہ نہیں ہیں بھائی؟ ان کو برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تلوار جو ہے نا، میرا تلوار، میرے علم کا تلوار، میرے حجج کا تلوار. 2 منٹ نہیں ہوئے بھائی، خلافت اور امامت پر بات کریں گے. پہلے مجھے یہ جواب دیں کہ 12ویں امامت کی جو ولادت ہوئی ہے، جو آپ نے کتب میں لکھا ہوا ہے کہ حمل کا اثر نہیں تھا، پیدا ہو رہے تھے، یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ اچھی بات ہے، میں سمجھ گیا آپ کے سوال کو. 10ویں مرتبے کے لیے بات کریں آپ، بسم اللہ. 10ویں مرتبے کے لیے میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں، تو آپ خاموش تسلی سے سنو. آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ سنیں گے، پھر بھی وعدہ توڑ دیا آپ نے. ابھی وعدہ بھول گئے. منافق کے 3 علامات ہیں نا، بغیر عمل اثر کے. منافق کے 3 علامات ہیں، ایک یہی ہے کہ وعدہ دیتا ہے، وعدہ توڑ دیتا ہے. آپ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا جواب سن لوں گا. جواب سن لو نا پھر. یہ منافق کے 3 علامات ہیں، یہ میرے سوال کا جواب ہے. تو تم مجھے جواب دینے نہیں دیتے نا. 2 منٹ میں دوں گا. آپ ولادت پہ آئے، آپ مجھے بات کرنے دیں. اتنے منٹ آپ نے بات کی، یہ نہیں دینے دیا. ٹھیک ہے بھائی صاحب، یہ لوگ مجھے جواب نہیں دینے دیتے، تم دوسرا سوال کرو پھر. اگر تم مجھے جواب نہیں دینے دیتے تو ادھر آئے کیوں بھائی؟ بولے میرے سوال پر بولے کہ جب 12واں امام پیدا ہو رہا تھا، ان کی والدہ کو حمل تو نہیں، حمل کا اثر بھی نہیں تھا، یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ اچھی بات ہے. ان کا سوال یہ بار بار سوال دہراتے ہیں، تو سن لو پھر. عرض یہی ہے کہ سن لو، میں جواب کیسے دیتا ہوں. جواب دو نا یار صاحب، آپ اتنے بڑے عالم ہو کر بھی یوں کرتے ہیں. کوئی فائدہ ہے جواب دینے کا جب آپ سن نہیں رہے، بات کاٹ دیتے ہیں؟ بڑا سے بڑا عالم ہو، وہ جواب آپ اس کو بولنے نہ دیں، کوئی فائدہ ہے؟ نبی بھی یہاں پہ ہو نا، بسم اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں پہ خطبہ دے دیں، اس کو بات نہ سنیں، بات کاٹ دیں، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے بھائی؟ جبرائیل بھی آ جائے ادھر جواب دے دیں، آپ اس کو بات نہ سنیں، کوئی فائدہ ہے جواب دینے کا؟ اچھا سن لو بھائی صاحب. تو عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے، دوبارہ شروع کرتے ہیں. یہ بھی بار بار سوال اپنا دہرائیں گے. آپ سوال ولادت کیسی ہوئی؟ بھائی سن لو، سن لو، تم نے وعدہ دیا کہ سوال جواب سن لو گے. عرض یہ تھا میرے محترم ناظرین کہ اصلی مسائل پہ یہ کبھی گفتگو نہیں کریں گے، اور مجھے اپنے بھائیوں سے یہی استدعا ہے کہ یہ اصلی مسائل پہ کیوں گفتگو نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، اصلی مسائل پہ
یہ آتے ہیں ولادت کے احوال یہ پر. تو نقلی میں ہے، ان سے بارہویں پوچھتا امام ہوں کی بات اور بھائی صاحب نقلی بات ہے۔ کرنے دو نا. پھر شروع ہو گئے, 10 سیکنڈ بھی نہیں ٹھہر رہا. ولادت کے احوال پہ آ جاتے ہیں. اصلی مسائل پہ گفتگو نہیں کریں گے, ولادت کے احوال پہ آ جائیں گے. اس شخص کا جس کا ولادت, اس کو امام نہیں مانتے, اس کے باپ کو بھی امام نہیں, اس کے دادا کو بھی امام نہیں مانتے, تو پہلے اصل کو تسلیم, اصل پہ بات کرتے ہیں, پھر اس کے آ جاتے ہیں کہ اس کی ولادت کیسی ہوئی ہے. آپ اپنے کتب میں جائیے, مجھے بتائیے کہ حضرت سردار انبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی ہے. اس کو مجھے حدیث دکھائیں. یا آپ کا بخاری ہے, یا مسلم ہے, یا مسند احمد ابن حنبل ہے, یا مسند بزار ہے, دوسرے اتنی کتابیں ہیں آپ کے پاس. سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی ہے. دیکھیں, اگر مجھے علم نہ ہو کہ 12ویں امام کی ولادت کیسی ہوئی ہے, میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم, ٹھیک ہے نا, اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا. جیسے کہ کوئی مسلمان نہیں, جواب نہیں دیا میں نے, سن لو, ٹھیک نہیں ہے, ابھی جواب سن لو. جیسے کہ کوئی ابھی جواب نہیں دیا نا, جواب دینے دو بھائی, چپ کرو. تم ایک سوال کرتے ہو تو جواب سن لو. جواب اگر اہم ہو تو, سوال اگر اہم تو اس کے جواب میں ٹائم لگتا ہے. میں جادوگر نہیں ہوں بھائی, مداری نہیں ہوں کہ ایک ہی سیکنڈ میں سب کچھ ختم کر دوں. مجھے جواب میں ٹائم لگتا ہے. کتنا گیا ہے مولوی عبد الراشد صاحب, آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ شخص ڈرتا ہے, وہ شخص مضطرب ہوتا ہے جواب سے, کیونکہ اس کا جواب سے وہ جواب اس کی کمر توڑتا ہے نا. تو آپ سن لیں, وہ ہے جو جواب نہیں دیتا, جواب سے دوسری طرف جاتا ہے. وہ جواب ہی تو دے رہا ہوں نا, جواب کامل ہونے دو, پھر تم فیصلہ کرو کہ جواب غلط تھا. جواب دیکھ کے یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے, بغیر عمل کے اثر کے پیدا ہوئے. بھائی چپ کر, تم چپ کرو, تم چپ کرو. جواب ختم ہو تو پھر کہہ دینا جواب غلط تھا آپ کا. وہ لوگ بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, وہ بیوقوف نہیں ہیں, وہ سب پاگل نہیں, ان کے سب عقل ہیں. آپ نے سب کا مذاق اڑایا. امام کے 12ویں امام کے معرفت کے بغیر جو لوگ مر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا, بتا دیں کھل کر. تو میرے محترم ناظرین, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت کے بغیر ہر شخص جہنمی ہے. تو ان کی ولادت کے احوال کے کیا ہیں, کیسے متولد ہوئے, کس دن متولد, وہ تاریخ بھی اس پہ نزاع ہے. وہ یوم ولادت پہ نزاع ہے. تو یہ تو سب سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں معلوم کہ یوم ولادت کون سی ہے. تاریخ وفات پہ بھی نزاع ہے, حالانکہ اس تاریخ وفات پہ تو کم از کم نزاع نہیں ہونی چاہیے کہ کس دن وہ دنیا سے گئے, اس پہ بھی نزاع ہے. خود جماعت مخالفین میں نزاع ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی شخص کی ولادت کیسے ہوئی ہے. میں جواب ختم نہیں ہوا, جواب سن لو تم بھائی. جواب کے کئی پہلو ہیں, پلیز 2 منٹ میں پورا کریں. ہاں 2 منٹ میں پورا نہیں کر سکتا, ہاں جادوگر نہیں ہے. تو اگر اس کی ولادت کے احوال بھی نہ معلوم ہو نا, ولادت کے احوال معلوم نہ بھی ہوں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسی ہوئی ہے, کہاں پہ ہوئی ہے, کس طرح اس کے اخبار کیا ہیں, یہ آپ کو نہیں معلوم, تو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا ان کی رسالت پر. اب آتے ہیں آپ کی اس بات کی طرف کہ اشیاء حدیث میں یہ لکھا ہے کہ ان کے والدہ ماجدہ میں حمل کے آثار نہیں تھے, حمل کے آثار نہیں تھے, تو وہ کیسے دنیا میں ہیں؟ تو میرے محترم ناظرین, اس کا جواب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ میں اس ان مسائل پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اصل کیا ہے, بحث کی منطقی ترتیب ہوتی ہے. آپ منطقی ترتیب کو چھوڑ کر, کیونکہ آپ بحث نہیں کرنا چاہتے, آپ احتجاج اور مستدلال نہیں کرنا چاہتے, آپ کیونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور شیعہ ادلہ سے آپ ڈرتے ہیں, آپ نے وہ فرع پہ پکڑ گئے, وہ فرع نہیں کہ ولادت کے احوال. عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین, ہاں ہمارے اور آپ کے سامنے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی ولادت ہے. حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کہاں پہ پیدا ہوئے ہیں؟ مصر میں پیدا ہوئے. کس کے دور میں پیدا ہوئے؟ فرعون کے دور میں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. کہ آل فرعون بنی اسرائیل کو بری طرح سے عذاب کرتے تھے. وہ عذاب کیا تھا کہ آل فرعون کرتے تھے بنی اسرائیل سے؟ یذبحون ابناءہم, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, اگر بچہ تھا, اگر مولود نرینہ ہوتا تھا, مذکر ہوتا تھا, تو اس کو ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اگر کسی شخص کے ہاں اس کی برت ہوتی ہے, پیدائش ہوتی ہے بچے کی, تو فوراً فرعون والے آ کے چیک کرتے تھے یہ جو پیدا ہوا ہے یہ مرد ہے, یہ نر ہے, بچہ ہے یا بچی ہے. اگر بچہ ہوتا تھا تو اس کو ذبح کرتے تھے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ, اگر بچی ہوتی تو چھوڑ دیتے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی بلا تھی,
بہت بڑی امتحان تھی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل سب مومن، سب مسلمان، صوم و صلات کے پابند، اور فرعون والے سب کافر. تو کافر مسلط ہیں کن پر؟ اہل ایمان پر، ان کے بچوں کو ذبح کرتے ہیں. یہاں پر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. جس حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو فرعون والوں نے کیوں نہیں چیک کیا؟ وہ تو چیک کرتے تھے کہ بچہ پیدا ہو جاتا، چیک کرتے تھے کہ میل ہے یا فیمیل ہے، بچہ مذکر ہے یا بچی ہے مؤنث ہے، چیک کرتے تھے. مذکر ہے تو چھوڑتے تھے، مؤنث ہے تو مذکر ہے تو ذبح کرتے تھے، مؤنث ہے تو چھوڑتے تھے. موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو کیوں نہیں چیک کیا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اس لیے کہ ان کے والدہ ماجدہ کے بھائی جواب سن لو نا. ہاں یہی کہہ رہا ہوں نا، بتا دیں آپ کیوں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی والدہ کی پیدائش کے بعد چیک نہیں کیا؟ فرعون والے آ کے پوچھتے کہ یہ بچہ نر ہے یا مادہ ہے، کیوں نہیں چیک کیا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی والدہ کی جو حمل تھی وہ بالکل مخفی تھی. اللہ نے اس بچے کو زندہ رکھنے کا اور اس کو حفاظت کرنے کا ذمہ داری لیا تھا، کیونکہ فرعون نے وعدہ کیا تھا، فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو وہ موسیٰ پیدا ہوگا وہ میری سلطنت اس کے ہاتھ پہ ختم ہوگا. تو فرعون بنی اسرائیل میں چیک کرتے تھے وہاں پہ مرد پیدا نہ ہو، ہر بچے کو ذبح کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ موسیٰ آئے گا، موسیٰ پلے گا، بڑھے گا، جوان ہوگا، موسیٰ نبی بن جائے گا، موسیٰ فرعون کو ذلیل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی حیات کی حفاظت ان کے والدہ کے پیٹ سے شروع کیا. ابھی والدہ حمل ہے لیکن حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوتے. اگر حمل کے آثار ظاہر ہوتے تو فرعون والے چیک کرنے آ جاتے. فرعون اور فرعون کے لشکر اور فرعون کی جانب سے جو پولیس فورس تھی بنی اسرائیل پہ مسلط تھے، وہ آ کے چیک کرتے کہ یہ خاتون جو تھی کیا تھی، یہ تو حاملہ تھی، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، آ کے چیک کریں ان کو، چیک کریں ان کو. لیکن وہ کبھی چیک کرنے نہیں آئے. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے والدہ کو وحی ہوئی کہ اس کو صندوق میں رکھو، صندوق کو دریا میں پھینک دو. انہوں نے وہی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو واپس پلٹا دیں گے، اور ہم نے اس کو انبیاء و مرسلین سے بنا دیں گے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت 12ویں امام جو ہیں، موسیٰ صرف بنی اسرائیل کے منجی تھے. موسیٰ صرف ایک فرعون کو ہلاک کرنے والے تھے. حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی جو ہیں وہ سب فرائنہ کے خاتمہ کرنے والے ہیں، اور وہ نہ صرف موسیٰ نے صرف بنی اسرائیل کو نجات دیا، حضرت وصی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے دنیا کو فرائنہ اور کفر و شرک سے نجات دیں گے. اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی حیات خطرے میں تھی، ان کی حیات خطرے میں تھی. اب ان کے والدہ پہ اگر حمل کے آثار ظاہر نہ ہو، یہ ایک اعجاز ہے، ایک کرامت ہے. لیکن آپ اس کو نہیں مانتے. لازمی بات ہے، آپ مولوی صاحب ہیں، آپ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ یہ شیعہ حدیث میں موجود ہے، آپ کے حدیث میں موجود نہیں ہے. یہ اگر آپ کے کتب میں موجود ہوتا، بخاری مسلم میں موجود ہوتا تو آپ مان لیتے. لیکن یہ شیعہ حدیث ہے کہ ان کی والدہ پہ حمل کے آثار نہیں تھے، اور پھر تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے کہ یہ بچہ یہاں پہ پیدا ہونے والا ہے.